توحید کے حقوق، یعنی عقیدہ توحید جب آپ کو حاصل ہو گیا تو اس توحید کے حقوق کیا ہیں آپ پر، کیا احکام بنیادی طور پر عقیدہ توحید کے بعد ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ جل مجدہ کی اطاعت کے جتنے احکام آتے ہیں، پھر عبادت کے جتنے احکام آتے ہیں، امر و نہی کے جتنے احکام آتے ہیں، یہ سارے توحید کے حقوق کہلاتے ہیں۔ صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ توحید کے حقوق میں سے ہے، یہ توحید کا حق ہے۔ یہ حکم کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے، یہ توحید کا حق ہے۔ دوسرا، صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا جائے اور توکل کسی اور پر نہ ہو، یہ توحید کا حق ہے۔ اگر یہ کسی اور کے لیے ثابت کریں گے تو یہ ظلم ہوگا، یہاں شرک پیدا ہو جائے گا۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ توکل بھی عبادت میں تو آپ کو کسی اور کے لیے ثابت کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ وہ شرک ہے۔ اب میری اگلی بات سمجھ لیں، توکل اللہ کے سوا کسی پر بھی اگر توکل کا عقیدہ رکھیں گے تو یہ توحید کے حق کو کسی اور کے لیے ثابت کیا، یہ شرک ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ یہ عدل کے مقابل ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ عدل کے مقابل ہے۔ اور عدل کسے کہتے ہیں؟ جس کا حق ہے اسی کے پاس رہے، یہ عدل ہے۔ جس کا حق ہے اسی کے پاس رہے تو یہ عدل ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ کہ جس کا حق کسی اور کا تھا اور دے کسی اور کو دیا، یا جو جس حق کا مستحق نہ تھا اسے وہ دے دیا، تو یہ دونوں صورتوں میں وہ ظلم ہوگا۔ تو صرف اللہ پر توکل کرنا یہ حق کے توحید ہو گیا نا، تو توکل کسی اور کے لیے ثابت کرنا، خواہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی کیوں نہ ہو، یہ شرک ہوگا۔ وہ چیز جس کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت یا انبیاء کی نسبت، اولیاء کی نسبت، صالحین کی نسبت جس چیز کا اعتقاد درست ہے وہ توسل ہے، توکل نہیں ہے۔ وہ توسل ہے، توکل نہیں ہے۔ توسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور اللہ کے محبوبوں کے لیے، اور توکل اللہ کے لیے، مگر یہ چیز اعتقاد میں صاف ہونی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ لفظ مجازن استعمال کرتے ہیں اور عقیدے میں کلیئرٹی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ گئے؟ جب یہ کہا جائے کہ آپ کے بھروسے پر جی رہا ہوں تو اس کا مفہوم توکل نہیں ہوتا۔ توکل اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، مراد اس سے توسل ہوتا ہے کہ آپ کے فیض سے، آپ کی نسبت سے، آپ کی برکت سے، آپ کی نظر کرم سے، آپ کی عنایت سے، آپ کی توجہ سے، یہ ساری چیزیں بمعنی توسل ہیں۔ تو وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ جہاں ایسا کوئی لفظ استعمال ہو اس میں ذہن میں کبھی خلفشار نہیں آنا چاہیے، وہ ہمیشہ استعمال مجازن ہوگا اور استعمال مجازی بمعنی توسل ہوگا۔ مجاز کا استعمال چونکہ شریعت میں جائز ہے، شریعت میں لفظ کا استعمال بطور حقیقت بھی جائز ہے اور بطور مجازی۔ آپ فقہ میں بھی پڑھتے ہیں اور یہ قرآن مجید کا بھی اسلوب ہے۔ جیسا قرآن مجید میں کہا گیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب جبرائیل امین آئے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس کا بیان فرمایا اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہارے پاس تمہارے رب کا رسول یعنی پیغامبر آیا ہوں، اور آیا کس لیے ہوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں پاک بیٹا دوں، میں تمہیں پاک بیٹا عطا کروں۔ تو پاک بیٹا دینا یا بیٹا دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ بیٹا دینا حقیقتاً یہ طاقت نہ رسول کی ہے، نہ نبی کی ہے، نہ ملائکہ کی ہے۔ اس پر عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹا دینے والا اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، انبیاء، اولیاء، شہداء، ان کی نسبت بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ بیٹا عطا فرمانے والے وہ ہیں، تو بیٹا دینا یہ اللہ ہی کا حق ہے، اس کی شان ہے۔ اور اللہ پاک کے علاوہ انبیاء، رسل اور صالحین اور اولیاء سب بیٹا دینا ان کی شان نہیں، مگر جبرائیل امین جو کہ ملائکہ میں سے ہیں، یہاں انہوں نے کیا فرمایا؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا، دیتا ہوں۔ تو یہاں جو لِأَهَبَ وہب کی جو فعل منصوب ہوا
تو وہ کس معنی میں؟ مجازن ہوگا یا حقیقتاً؟ تو یہاں وہب مجازی ہوگا، وہب حقیقی نہیں، وہب مجازی ہوگا، وہب، اور جہاں وہب مجازی ہوگا وہ بمعنی توسل ہوگا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ جو تمہیں بیٹا عطا فرمانا چاہتے ہیں، میں اس بیٹے کا وسیلہ بن کر آیا، میں اس بیٹے کے ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ بن کے آیا، مفہوم اس کا یہ ہوگا۔ تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح قرآن مجید نے یہاں وہب بیٹا دینے کے لفظ کو صراحتاً بیان کر کیا، مگر اس سے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، عقیدہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ وہب مجازی ہے، وہب حقیقی نہیں ہے، اور جہاں وہب مجازی ہوگی وہ بمعنی توسل ہوگا۔ اس چیز کو، یہ ایک اصول ہے، ہر چیز پہ آپ اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ جب اللہ نبی وارث کسی نے کہا تو اعتقاد اللہ کا وارث ہونا حقیقت کے معنی میں اور نبی کا وارث ہونا مجاز کے معنی، بڑی سیدھی بات ہو گئی، وہ توسل میں اور وہ توکل میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی فعل میں دو فاعل بیان ہو جاتے ہیں، ایک ہی فعل اور دو فاعل بیان ہو جاتے ہیں، تو مگر حق ہر ایک کا جس جس معنی میں ہے وہ حق اس طرح رہنا چاہیے۔ وارث بمعنی مالک ہے، یہ ایک نقطہ سمجھ لیں۔ ایسے کلمات جو جن کا استعمال مجاز میں ہو اور مفہوم اس کا توسل ہو، توکل نہ ہو، مگر ظاہر ان کا اس سے مغالطہ پیدا ہوتا ہو، ایسے کلمات کے عوام میں استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ایک اصولی چیزیں ان میں رکھ، اس پر ضد کرنا، اڑنا اچھی بات نہیں ہے، یہ ہٹ درمی ہے۔ عقیدہ درست، ساری بات میں نے آپ کو سمجھا دی، مگر ایسے کلمات کا استعمال اور ایسے جملوں کا استعمال عوام میں کہ عوام کو اس فرق کا پتہ نہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ مجھے داتا صاحب نے یہ دیا، یہ بیٹا اب داتا صاحب نے عطا کیا، تو عوام کو تو اب اس فرق کا علم نہیں ہے کہ یہ داتا صاحب نے دیا بمعنی توسل ہے اور مجاز میں ہے یہ جملہ، یہ حقیقت عوام کو تو پتہ نہیں۔ عوام کے اندر یہاں سے اعتقاد میں پھر افراد پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر توسل کو بھی بطور مجاز کے کہنے کے بطور حقیقت کے استعمال کیا جائے، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا، توسل بھی بطور حقیقت کے استعمال ہو تو یہ اتنی نکھری ہوئی بات ہے کہ اس میں اشکال پیدا نہیں ہوتا، افراد کے امکان پیدا نہیں ہوتے۔ لہذا محض اس بات پہ کہ اس میں دوسرے فریق سے ایک اختلاف ہے علمی اور مناظرے ہوتے رہے ہیں، لہذا اس جملے کے اور اس انداز گفتگو کے بیان سے اگر اجتناب کریں گے تو اس کا جو زور دینا وہ سچا ثابت ہو جائے گا۔ یہ چیزیں اپنے سچے اور جھوٹے ہونے سے بدرجہ بہتر ہے عقیدے کی عظمت اور سچائی۔ تو جس میں عقیدے میں مغالطہ پیدا ہونے کا احتمال ہو، اس کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ عقیدے کی بات آپ کو سمجھا دی، وہ جائز ہے۔ اس میں اتنی چیزیں ان میں رکھ لیں ایک اصولاً کہ ایسے چیزیں اعمال ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جن کی بعض چیزیں وہ ہیں جن کی نسبت میں مجاز کی اجازت نہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ جن کا اطلاق مجاز میں بھی ہے اور حقیقت میں بھی ہے۔ سو وہ جن میں یہ تفریق نہیں، ان میں مجاز کا استعمال جائز نہیں۔ وہ الوہیت، معبودیت، یہ وہ ہیں جن میں مجاز جائز نہیں۔ ربوبیت میں جائز ہے، الوہیت میں نہیں، معبودیت نہیں، ربوبیت میں ہے۔ یہ لیمیٹیشن سمجھا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک ہی آیت میں دو اللہ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، ایک صفت الوہیت اور دوسری صفت ربوبیت۔ الوہیت میں مجاز جائز نہیں، ربوبیت میں مجاز ہے۔ تو مربی کو بھی، والدین کو بھی، بادشاہ کو بھی رب کہا قرآن مجید میں۔ جب الحمدللہ رب العالمین میں الوہیت میں حقیقت اور مجاز کی تقسیم جائز، یعنی بھئی یہ مجازی الہ ہے اور یہ حقیقی الہ اور معبود ہے، یہ جائز نہیں، مگر ربوبیت میں ہے۔ اب الرحمن الرحیم، رحیم ایک ایسا ہے کہ جو اللہ اور خدا اور غیر خدا دونوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہے، اس کے معنی الگ الگ حسب حال ہوں گے، مگر رحمان کا اطلاق صرف اللہ کے لیے اور غیر خدا کے لیے نہیں۔ پھر مالک یوم الدین، مالکیت میں حقیقت بھی ہے اور مجاز بھی ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت میں مجاز اور حقیقت کی تقسیم ناجائز ہے، استعانت میں جائز ہے۔
تو یہ جو اب اتنی مثال آگے پھر اہدنا الصراط المستقیم ہدایت، اس میں حقیقت اور مجاز کی تقسیم ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو مثال دے دی سورہ فاتحہ سے، اس سے تعین کا ایک اصول جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں۔ وہ اصول، وہ صفت باری تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ کا خاصہ ہو، جو اللہ کا خاصہ ہو، اور وہ صفت انسان کو اس کے حسب حال بھی عطا نہ کی گئی ہو، اس میں مجاز نہیں ہوتا، اس کا اطلاق اور استعمال حقیقت کے معنی میں ہی ہوتا ہے۔ اور وہ صفات جو اللہ کی بھی ہیں اور اللہ نے مخلوق کو بھی عطا کی ہیں، ان صفات مشترکہ کا جب بیان ہوگا تو اس میں حقیقت اور مجاز کا فرق رکھ، مثلا دینا لینا، اس میں مجاز اور حقیقت ہے۔ مارنا جلانا مجاز اور حقیقت، بھئی بچہ میرا تو مر رہا تھا، ڈاکٹر نے اس کو دوبارہ بچا دیا، تو یہ بچانا لینا اس میں مجاز اور حقیقت ہے۔ مجھے فلاں ڈرائیور نے مار دیا، مجاز اور حقیقت ہے۔ اس طرح بہت سارے امور ہیں جن میں مجاز اور حقیقت ہوتا ہے، وہیں مجاز کا استعمال جائز ہوگا، اور جن میں مجاز نہیں ہے صفت کا انتصاب، وہاں مجاز کا استعمال بھی جائز نہیں ہوگا۔ دوسری بات بتا رہا تھا، اللہ کی رضا کے لیے دوستی اور دشمنی کے پیمانے مقرر کرنا، جیسے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، رضا الہی کو مقصود سمجھنا، اس میں چیزیں ہیں، اس کی طرف رجوع کرنا، یہ سب حقیقی معنی میں ہے۔ ورنہ تو رضا اللہ و رسولہ حق وَإِن یردوہ، اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ تو یہ امتیاز ہمیشہ جب چیزیں آئیں گی تو بعض جگہوں پر وہ بمعنی حقیقت کے ہوگا، بعض جگہوں پر اس میں مجاز کی تقسیم ہی نہیں ہوگی، جہاں تقسیم ہوگی وہاں بمعنی حقیقت ہوگا۔ اس کو نظر انداز کر کے عقیدے کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور پھر اللہ کی وجہ سے اپنے اعمال کی بنیاد رکھنا، اعمال للہیت جس کو کہتے ہیں، تو یہ حقوق ہیں جو توحید کے باب میں آتے ہیں۔